ہمارے رپورٹر عبدالشکور نے پارلیمنٹیرین سے بھی بات کی، ان سے یہ جاننا چاہا کہ جو کلیش آف انسٹیٹیوشنز کی ایک فضا بن رہی تھی اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حکومت کمیٹیڈ ہے، پریزیڈنٹ کے لیول پہ کمیٹیڈ ہے، پرائم منسٹر کے لیول پہ کمیٹیڈ ہے، کیبنٹ کے لیول پہ کمیٹیڈ ہے، ایڈمنسٹریشن کے لیول پہ کمیٹیڈ ہے۔ آئین کی پاسداری ہے، عدلیہ کا احترام ہے، جو ہوگا چیزوں کو اس کی جو صحیح اسپرٹ ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ بھائی بنیادی بات ہے کہ اداروں کا ٹکراؤ میں سمجھتا ہوں کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ ڈیموکریٹک جو ہمارے ادارے ہیں ان کے لیے، نہ جوڈیشری کے لیے۔ نہیں، پہلے چیز تو یہ کوئی تصادم نہیں ہے۔ آج بھی جو کورٹ نے گورنمنٹ کے ریکویسٹ پہ ٹائم دیا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہے۔ ایک اوپینین ہوتا ہے، وہ وکیلوں کا کام ہوتا ہے اپنا اوپینین پریزنٹ کرنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلیش ہے۔ کہ اداروں کو چاہیے کہ ہر ادارہ اپنا حق اپنے ادارے کے اندر چلے، تو حکومت کے چاہیے جب وضاحت اور تشریح کا مسئلہ ہو تو وہ حق سپریم کورٹ کو دیا جائے، جب قانون سازی کا مسئلہ ہو تو وہ تو پارلیمنٹ کو دیا جائے۔ ایک واضح پروویژن ہے، اس کی انٹرپریٹیشن یا ہونے نہ ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ جتنے بڑے بڑے وکلا میں دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی امیونٹی تو ہے، لیکن اب سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا اس لیے عمل ہونا چاہیے، تو یہ تو کوئی بات نہیں۔ اگر امیونٹی نہیں تو پھر ایسے ہی ہونا چاہیے، اگر امیونٹی ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں لوگ کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسی کمزور رائے اپنے اظہار کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا کیا، کیونکہ کچھ ہمارے سیاسی اداکار اور کچھ ہمارے دوست تو تیار بیٹھے تھے، آج 6 وزیر مستعفی ہو جائیں گے، آج پرائم منسٹر چلا جائے گا، آج حکومت چلی جائے گی۔ مزے کی بات ہے، ایک امبیسڈر نے مجھے فون کیا صبح، سوری ٹو سے آئی شوڈ ہیو ناٹ سیڈ اٹ، کہنے لگے کہ جی میں کراچی جا رہے تھے وہ، تو کسی نے کہا سنا آپ نے وزٹ پوسٹ پون کر رہی ہے، صبح گورنمنٹ کی چھٹی ہو رہی ہے۔ تو جب ڈپلومیٹس کو یار آپ ایسی بات کرو کہ واٹ ڈو یو کنوے۔ اب میری ایک جھوٹی خبر ایک چینل لگا دی کہ میں نے ریزائن کر دیا، میں اس کو ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ اور ٹیم کے ساتھ بیٹھا تھا، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ میں صرف ایک ہی التجا کروں گا میڈیا سے کہ ڈس انفارمیشن کو گڈ نیوز نہ بنائیں، گڈ نیوز کو گڈ نیوز بنائیں، تنقید ضرور کریں، آنے والی نسل کو جھوٹ نہ سکھائیں، سچائی سکھائیں۔ وقت دیا گیا ہے ان کو، بہت مشکل سے دیا ہے ان کو، اور اب آئی تھنک فائنل وقت دیا گیا ہے تاکہ یہ کچھ صحیح فیصلے کر سکیں۔ نہیں کریں گے تو سوسائڈل مشن میں کر لیں گے تو شاید سب کے لیے بہتری ہو جائے۔ ہم کسی بھی ایسے موڈ میں نہیں ہیں کہ ہم کسی سے تضاد کریں۔ اب رہی عدلیہ کی بات یا کسی اور ادارے کی بات، عدلیہ کا کام قانون کی انٹرپریٹیشن ہے، آئین کی انٹرپریٹیشن ہے۔ اب اگر ایک آئین بنانا، آئین میں ترمیم کرنا، آئین میں کچھ ایڈیشن کرنا یا آئین سے کوئی چیز مائنس کرنا، ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے اور پارلیمنٹ کا بنیادی حق ہے۔ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو فیسلٹیز کے ساتھ جب اس کو بہتر انداز میں الفابیٹیکلی 1 2 3 کر کے جب پیش کیا جائے گا تو بڑا خوش ہو جائے گا، اور اگلے دن آپ دیکھیں گے بڑے خوش ہو کر کے کہے گا ویل ڈن گورنمنٹ، ویل ڈن، اچھا کیا آپ نے یہ پیش کیا۔ کون سا خطرہ؟ ہم تو عدلیہ کے پاس پرے لے کے گئے ہیں، عدالت کا معاملہ ہے، عدالت میں چل رہا ہے، ہم عدالت میں ہی گئے تھے، عدالت سے جا کے ہم نے اپنی درخواست کی، عدالت نے اس کو انٹرٹین کیا ہے اور یقیناً اس کے مطابق پروسیڈ کریں گے۔ کوئی تصادم نہیں ہے، عدالت کے اندر جا کے پٹیشن فائل کرنا یا ریویو فائل کرنا یا کوئی اپیل دینا، یہ تو کوئی تصادم نہیں ہوتا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم کی طرف سے جو سمری سائن کی گئی وہ مختلف ٹی وی چینلز پہ دکھائی جاتی رہی، آج سپریم کورٹ میں نہیں پیش کی گئی۔ آپ بڑے کمال کے لوگ ہیں، آپ چیزیں نکال لیتے ہیں حالانکہ وہ پوری نہیں ہوتی۔ کوئی تصادم نہیں ہے، ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں کام کرنا چاہیے۔ شاید آخری مہلت دی گئی ہے، اور وفاقی وزیر اطلاعات کے مطابق کون سا خطرہ۔ ہمارے رپورٹر فیصل قیوم نے عام لوگوں سے یہ رائے جاننے کی کوشش کی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور اسپیشلی کلیش آف انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ جو عدلیہ اور حکومت کے درمیان میں آپ سے معذرت چاہوں گا، یہ میڈیا کا بنایا ہوا ایشو ہے۔ کوئی حکومت اور عدلیہ کے درمیان کوئی بھی کمپٹیشن نہیں ہے۔ ملکوں میں عدالتوں میں ایسے کیس چلتے رہتے ہیں، اس میں عدالت فیصلہ کرتی رہتی ہے، کبھی حکومت کے خلاف، کبھی حکومت کسی بات پہ وہ کہتی ہے جی کہ یہ ہمیں جو ہے پارلیمنٹ اس کی اجازت دے گی تو عدالت کو کرنا چاہیے۔ عدالت کو ججمنٹ کرنے کا حق تو حاصل ہے، لیکن عدالت قانون میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتی۔ یہ جو ایشو چل رہا ہے میرا خیال ہے کہ دونوں ہی صحیح ہیں اپنی اپنی جگہ۔ رول میں تو صاف لکھا ہے کہ صدر پہ ڈیورنگ دی ٹینیور آف دی انڈر آرٹیکل 248 وہ
केसेस जो है नहीं ओपन हो सकते। रूल में तो ये साफ लिखा है, तो रूल को अपनाना चाहिए, रूल की तो खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। दोनों को अपनी अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। जो मौजूदा सिनारियो अगर इसमें अगर अदलिया अगर थोड़ा सा और भी स्ट्रांग अगर स्टेप ले मेरे ख्याल में, और उसके साथ जो अपोजिशन है वो भी अगर हुकूमत पे प्रेशर डाले, या तो फिर हुकूमत चली जाएगी या फिर जो NR उसके लोग हैं वो सारे के सारे वो चले जाएंगे। वो बात ये है सर कि सबसे ज़्यादा अहम बात तो ये है कि इस टाइम अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मियाँ साहब को अपना मतलब उनके ऊपर बैरून मुल्क भी लोग एतमाद करते हैं और यहाँ की आवाम भी उन पर एतमाद करती है, और उनको मेरे ख्याल में आगे आना चाहिए और इस मुल्क के बारे में कुछ सोचना चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल है, जो कि सैलाब की सूरत हाल को देख के अदलिया को भी कुछ ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिससे मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है। अदलिया ही फैसला उसका आइन का सही तशरीह कर सकती है, बस कोई अख्तियार नहीं अदलिया की तशरीह करने का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, और वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नवाज के MNA खुर्रम दस्तगीर और माहिर कानूनदान और चीफ जस्टिस के साबिक स्पोक्समैन अतर मिनल्ला साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक और डील हो गई है। एक वक्फे के बाद।